السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا عنوان ہے بد اخلاقی، دوہرا معیار اور دنا سیاست۔ شاید یہ ایک فطری عمل ہو کہ جذباتی لوگ اپنے ہر عمل اور بات کے دفاع کے لیے ہر حد تک چلے جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان پر انا غالب آ جاتی ہو، لوگ اپنے فیصلوں کو درست تسلیم کروانے کے لیے مخالفین کی ایسی داستانیں نکالتے ہیں جسے شاید کوئی افسانوی لکھاری بھی ترتیب نہ دے سکے، مگر انسان غلطیوں کا پتلا ہے، اپنی غلطی کی بنا پر ہی آج عرش سے فرش پر ہے۔ ہم اپنی غفلتوں کو درست ثابت کرنے کے لیے ایسے حربے استعمال کرتے ہیں کہ ہمارا دوہرا معیار کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ وقت اور جدت کے ساتھ جہاں رسم و رواج بدلے، وہی سیاسی دکاندار بھی جدت اختیار کر گئے۔ پہلے جو روٹی، کپڑا اور مکان پر گاہک حاصل کیے جاتے تھے، اب وہی گاہک چند افسانوی دعووں، تبدیلی اور انقلاب کے نام پر حاصل ہو رہے ہیں۔ مفادات کی خاطر وفاداریاں تبدیل کرنے کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہے۔ بد اخلاقی میں بھی جدت آ گئی ہے، سوشل میڈیا اس کا محور ہے۔ دوہرا معیار نہ صرف سیاسی جماعتوں کا وتیرہ ہے بلکہ عوام کی بھی عادت بن چکا ہے۔ جو کام ہمارے لیے جائز ہو نہ جانے، وہ دوسروں کے لیے کیسے ناجائز ہو جاتا ہے۔ اپنے دوہرے معیار کے دفاع کے لیے بے منطق دلیلیں بنانا بھی کوئی ہم سے سیکھے۔ بات دھرنا و مارچ سیاست کی ہو تو یہ سلسلہ بھی پرانا ہی ہے، مگر دھرنوں کو بام عروج تک پہنچانے کا کریڈٹ پاکستان میں شیخ الاسلام طاہر القادری اور موجودہ وزیر اعظم عمران خان کو جاتا ہے۔ دھرنے انتخابی نظام کی خامیوں اور انتخابات میں ہونے والی دھاندلی سے شروع ہو کر حکومتی خاتمے کے نظریہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ گزشتہ حکومت کے مطابق 126 دن تک جاری رہنے والے اس دھرنے کی وجہ سے چین کے صدر کا دورہ پاکستان ملتوی ہوا، جس کے باعث پاکستان کو شدید معاشی نقصان اٹھانا پڑا۔ جمعیت علماء اسلام فے نے 27 اکتوبر کو آزادی مارچ اور 31 اکتوبر کو اسلام آباد دھرنا دینے کا اعلان کیا ہے۔ اسی وجہ سے دوبارہ دھرنوں پر بحث و مباحثہ جاری ہے۔ اسی بحث میں مذہبی کارڈ کے استعمال کی بھی بعض گشت سنائی دے رہی ہے۔ یہ سلسلہ بھی پرانا نہیں۔ ماضی میں مذہب کا سہارا بہت سی سیاسی جماعتیں لے چکی ہیں۔ موجودہ حکومت اور اس کے حامی جمعیت کو مذہبی لبادہ اوڑھ کر سیاست کرنے کے طعنے دے رہے ہیں، جبکہ خود حکومت نے گزشتہ چند دنوں سے برقعوں کی تقسیم، علماء سے ملاقاتیں، لنگر خانوں کے قیام جیسے اقدامات سے مذہبی حمایت حاصل کرنے کی کوششیں شروع کر رکھی ہیں۔ ایک سوشل میڈیا صارف کے مطابق خود ریاست مدینہ کا نعرہ استعمال کر کے سیاست کرنے والے دوسروں کو مذہبی کارڈ کے استعمال سے کیسے روک سکتے ہیں؟ مدارس کے بچوں کو دھرنے میں استعمال کرنے کی منصوبہ بندی پر جمعیت کو شدید تنقید کا نشانہ ہے۔ حکومت کے مطابق وہ مدرسے کے بچوں کو دھرنے کے لیے ہرگز استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ ایک دوسرے سوشل میڈیا صارف کے مطابق اگر مذہبی جماعتیں ساتھ دیں تو شیخ الاسلام، نہ دیں تو غدار۔ مدارس کے بچے طاہر القادری کے ہوں تو انقلاب، فضل الرحمان کے ہوں تو ظلم۔ ماضی میں جب موجودہ بسر اقتدار جماعت نے دھرنا دیا تو دیگر جماعتوں کے ساتھ مولانا نے بھی دھرنوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا، یہاں تک کہ مولانا نے دھرنے کو مجرا سے تشبیہ دی۔ دوہرے معیار کا اندازہ لگائیے، جو جماعتیں اور عوام پہلے دھرنوں کے خلاف تھے وہ اب حامی ہیں، اور جو پہلے حامی تھے وہ اب مخالف ہیں۔ تحریک انصاف کے نزدیک ملک کی صورتحال کسی دھرنے کی متحمل نہیں اور وقت بھی مناسب نہیں۔ ماضی میں یہی بات گزشتہ حکومت کرتی تھی، مگر تب تحریک انصاف کے نزدیک حکومت کا جانا ہی ملک کے حق میں تھا۔ یہی دعویٰ اب مولانا کرتے ہیں کہ حکومت کے جانے کے دن آ گئے ہیں۔ بد اخلاقی کا محاذ کچھ سوشل میڈیا صارفین نے سنبھال رکھا ہے۔ ایک سوشل میڈیا صارف نے دھرنے میں شامل ہونے والے نامعلوم شخص کی دختر بارے آشنا سے ملنے کی من گڑت منصوبہ بندی تک شیئر کر دی۔ یہی نہیں کہ بلکہ جعلی ہدایت نامہ بھی جاری کیا گیا، جس میں شق نمبر 6 میں لواطت جیسے الفاظ کا استعمال کیا گیا، جسے شیئر کرنے میں ہمارے وزیر اور اہم رہنما بھی پیش رہے۔ اسی طرح کی بد اخلاقی کا مظاہرہ ماضی کے دھرنوں میں بھی ہوتا رہا۔ پی ٹی آئی کے دھرنے میں مخالفین کی طرف سے بہت سی ملاقاتیں اور ملاپ جیسی من گڑت کہانیاں بھی سوشل میڈیا کی زینت رہ چکی ہیں۔ حکومت کے ایک حامی کے مطابق دھرنے پر خرچ ہونے والی کثیر رقم جمعیت کو ملک مخالف ایجنسیاں فراہم کر رہی ہیں، تو سوال یہ ہے کہ ماضی کے دھرنوں میں رقم کون فراہم کرتا تھا؟ ماضی میں اگر حکومت لاٹھی چارج پر برا عمل تھا تو کیا اب یہ عمل مناسب ہوگا؟ اگر حکومت یہودیوں کی قائم کردہ ہے تو اپوزیشن بھی ہندوؤں کی خیر خواہ ہو سکتی ہے۔ دھرنا سیاست سے ہمیں کیا حاصل ہوا؟ اخلاقی تنزلی، معاشی نقصان اور افراتفری۔ جب جس کا دل چاہتا ہے چند افراد اکٹھے کر کے ملک کی شاہراہیں بند کر دیتا ہے۔ ایسے دھرنے ہمیشہ ملک کو تنزلی کی طرف ہی دھکیلتے ہیں۔
جس میں چند لوگوں کے مفادات جڑے ہوں، جس کے پیچھے اقتدار کی منصوبہ بندی ہو۔ دنوں کا یہ سلسلہ نہ تھما تو حکومتیں کیسے چلیں گی، ملکی امور کیسے انجام پائیں گے، یا پھر پس پردہ قوتیں ہی بااختیار رہیں گی؟ جبکہ ملکی معیشت زوال پذیر ہے، ریاست مسئلہ کشمیر اور افغانستان جیسے معاملات میں الجھی ہوئی ہے، کنٹرول لائن پر گولہ باری جاری ہے۔ کیا ہماری ریاست اتنی سکت رکھتی ہے کہ ایک اور دنہ برداشت کر لے، مگر اقتدار کی سواری نہیں سمجھ سکتے؟ ملکی نقصان ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ کچھ نوجوان انجانے میں جذبات کے ہاتھوں مجبور ہیں، مگر زیادہ تر طبقہ مفادات کی خاطر دوہرے معیار کو پروان چڑھاتا ہے، چاہے دولت کا مفاد ہو یا شہرت کا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انتخابی نظام کو تبدیل کرتے، ایسا نظام ترتیب دیتے جس سے غریب، مڈل کلاس، پڑھے لکھے، شرفا اور قابل انسان بھی سیاست کا حصہ بن سکتے۔ مگر ایسا کیوں چاہیں گے؟ سب کے مفاد آڑے آ جاتے ہیں۔ آخر کب تک ہم جاگیردارانہ انتخابی نظام رائج رکھیں گے؟ کب تک مذہب کی آڑ میں مفادات کو پران چڑھائیں گے؟ کب تک اقتدار صرف عمرہ اور بعض سر لوگوں کا ہی حق رہے گا؟ اور کب تک یہ لوگ دھاندلی کا بہانہ کر کے ملک کی تنزلی کا باعث بنتے رہیں گے؟ اللہ حافظ، شکریہ۔